الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا. اپنی مخلوق میں سے بہترین مخلوق میں اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا اور پھر اللہ نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور اللہ نے پھر ہمیں مزید نعمتیں، انعامات عطا فرمائے، اپنی رحمتیں فرمائیں، اپنی خصوصی برکتوں کا نزول اللہ نے ہمارے اوپر فرمایا. اور آج اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشی عطا فرمائی. مسلمانوں کو اللہ نے یہ جو دو تہوار، دو دن عطا فرمائے ہیں خوشی کرنے کے لیے، جن کو عید کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. باقی دنیا کی قومیں ہیں، ان قوموں کے بھی تہوار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی خوشیاں کرتے ہیں، کوئی دن مناتے ہیں، لیکن ان کی خوشی کرنے کے اندر گزشتہ تاریخ کی کوئی ایک بات، کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسی کو یاد کر کے وہ خوشی مناتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ دو ایسی بڑی عبادتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ جن عبادتوں کی تکمیل پر اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک میں چونکہ پورے مہینے کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، اب ساری امت رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، اور روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی عبادت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب اس تکمیل پر اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی کہ اب آپ جو ہے اس پر خوشی منائیں، آپ عید کا دن منائیں۔ حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دنوں میں روزہ حرام قرار دیا گیا۔ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح اس موقع پہ حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ حج بہت بڑا رکن ہے اسلام، لاکھوں دنیا بھر سے لاکھوں حاجی کفن نما 2 کپڑے پہن کے اللہ کے طرف سے مقرر کردہ جو احکام ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور ان کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دوسرا حکم جو قربانی کا ہے، میرے رستے میں شکرانے کی قربانی ادا کرو، اور اس دن جو ہے آپ عید کرو۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ قربانی میں زندگی کا فلسفہ ہے، اور زندگی کا جو ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارا گزر رہا ہے یہ امتحان میں سے گزر رہا ہے، اور زندگی میں جو امتحان ہے یہ آگے کامیابی کی دلیل ہے۔ انسان کے کامیاب اور ناکام ہونا یہ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے۔ کوئی آدمی جتنا بڑا دعویٰ کر لے میں بہت اچھا پڑھنے والا ہوں، میرا بچہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے، امتحان نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو زندگی میں بھی امتحانات آتے ہیں، تو امتحانات میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی صبر کرنے والا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے، یا اس امتحان میں واویلا کرنے والا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہماری ماضی کا پتہ ہے، ہمارے حال کا پتہ ہے، اسی طرح اللہ کو ہمارے مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ یہ جو زمانے ہیں یہ زمانے میرے آپ کے حساب سے کہ ہم ماضی کی کچھ چیزیں کر چکے ہوتے ہیں، ایک لمبی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اور حال ہمارے اوپر گزر رہا ہوتا ہے، اور آنے والے مستقبل سے ہم بے خبر ہوتے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات زمانوں سے پاک ہے، اللہ مستقبل کو بھی جانتے ہیں کہ آئندہ چل کے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، بلکہ سب کو اللہ نے اپنے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ اب امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ معرض وجود میں آ کر جب سب کے سامنے آ جائے اور اس کا نتیجہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، یہ زندگی کا جو امتحان ہے یہ یہی ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے درجات بنا دیے انسانوں میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اللہ کے ہاں کئی درجوں میں انسان جتنی محنت کرے گا، جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اتنا ہی درجات بڑھیں گے۔ سب سے زیادہ درجات انبیاء کے ہیں، انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ درجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر صحابہ اکرام، پھر صحابہ میں بھی درجات ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے رکھے ہیں کہ آدمی جتنا اس امتحان میں کامیاب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، اتنا ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور قربانی کیا ہے؟ قربانی حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، ان کا سنت، ان کا طریقہ ہے۔ آپ کے ایفائے عہد، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کا پورا کرنا، اور اللہ نے جس امتحان میں اپنے پیغمبر کو ڈالا اس میں کامیاب ہونے کی دلیل قربانی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی میں پورا زندگی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے قربانی چاہتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہے، میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، لیکن اللہ کا حکم ہے، اب اپنے نفس کو نماز کے لیے تیار کرنا، وقت کو نکالنا اور اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، سجدہ ریز ہونا، یہ بھی قربانی ہے۔ اور حلال اور حرام کے نقشے سامنے آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں یہ حرام رشوت دے کے میں اپنا کام کروا سکتا ہوں، رشوت لے کے میں کام کر سکتا ہوں، سود سے میں اپنے معاملات چلا سکتا ہوں، یا حرام کی دوسری شکلوں کو اختیار کر سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا حکم سامنے آ گیا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اب یہ اس سے جو رک رہا ہے یہ بھی قربانی ہے۔ زندگی میں یہ ساری قربانی ہے۔ اپنے نفس پہ جو چھری چلا رہا ہے، اپنی چاہت پہ چھری چلا رہا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، اللہ کی طرف سے یہ حرام ہے، تو اس پہ جو آدمی رک جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو اپنی چاہت پر غالب کر دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے اس امتحان میں، زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور زندگی کے درمیان کی جو زندگی کا سارا فلسفہ ہے، اسی کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا ہے، تخلیق کیوں فرمایا ہے، کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، امتحان لے، لیبلوکم، بلا بھی اسی سے ہے کہ بلا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، امتحان میں آ گیا، لیبلوکم، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، امتحان کرنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، میری مان کے کون زندگی گزار کے آتا ہے۔ اسی کے متعلق شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ زندگی خود تیرا امتحان ہے کہ 50 60 70 سال کی زندگی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری اصل زندگی ہے، حالانکہ یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آگے آنے والی ہے کہ جو اربہ ارب سال، کھربہ کھرب سال کے بعد بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی پہ، یہ زندگی اس کے لیے امتحان ہے۔ جو اپنی یہ زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزار کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ساری زندگی کو اس کی چاہت کے مطابق کر دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس جنت میں کیا ہوگا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دلوں میں چاہت پیدا ہو۔
جو تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم بلاؤ گے, جو تم پکارو گے, جو تم مانگو گے. تمہاری ہر چاہت کا خیال کیا جائے گا. لیکن اس زندگی میں پہنچنے کے لیے, اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس زندگی میں قربانی دینی. یہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے. یہ جو جانور کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے, اس کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پہ بھی چھری چلائے, اپنی چاہتوں پہ بھی چھری چلائے, اللہ کی چاہت کو آگے کرے, اللہ کے حکم کو آگے کرے. اور آپ دیکھیں اسی امتحان کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا, چند امتحانوں میں ڈالا, فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ امتحان لے رہے ہیں اور اللہ ہی نتیجہ سنا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان امتحانوں میں کامیابی دکھائی, 100% کامیاب ہو گئے. دنیا میں کبھی باپ اپنے بیٹوں کا امتحان لے لیتا ہے, کبھی استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لے لیتا ہے, اس میں رعایت بھی کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود اگر امتحان لے, اللہ آزمائش کے اندر ڈالے, پھر اللہ اعلان کر دے تو وہ کتنا بڑا اعلان ہے. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل کو, اپنے محبوب پیغمبر کو آزمائش کے اندر ڈالا, اور ایک آزمائش نہیں, کئی آزمائشوں کے اندر ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے اپنی زندگی میں ان آزمائشوں کو پورا کر دیا اور وہ کامیاب ہو. اب سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر کیا آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام معاشرے میں آئے تو معاشرے میں والد سمیت سارے مشرک ہیں, سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اب کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید میں سورہ انعام کی 76 نمبر آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما افلا, جب یہ غروب ہو گئے تو قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا احب الآفلین, میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورج بہت بڑا ہے, اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے سورج, لیکن شام کو ڈوب جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج خدا نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کسی کی حکمرانی ہے جو اسے نکال رہا ہے اور اپنے وقت پہ اسے غروب کر دیتا ہے, اس کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, تو چاند اور ستارے بھی بڑی روشنی کے ساتھ نکلتے ہیں, چمک رہے ہیں, لیکن جب رات ختم ہوتی ہے, صبح آتی ہے, وہ بھی ڈوب جاتے ہیں, ان کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے اوپر بھی کوئی حکمران ہے, کوئی خدا, کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان کو ڈبو دیتا ہے, ان کو ختم کر دیتا ہے. اب توحید آ گئی کہ تم جو شرک کر رہے ہو, میں مشرک نہیں ہوں, لا احب الآفلین, ان ڈوبنے والوں کو میں تو پسند نہیں کرتا. اور قوم کو توحید کی دعوت دی. تو جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلی آزمائش کیا ہوئی؟ گھر کی طرف سے, والد نے گھر سے نکال دیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, سورہ مریم کی 46 نمبر آیت ہے, قرآن کہتا ہے کہ والد نے کیا کہا, لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ, اے ابراہیم اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا, اگر اس سے نہ رکا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں سب سے پہلے تیرے اوپر پتھر ماروں گا. والد کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے خاندان کو چھوڑنا, اور گھر سے والد نکال دے. تو توحید کی وجہ سے سب سے پہلا امتحان کیا آیا کہ والد نے گھر سے نکالا, میں تجھے پتھر ماروں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا, قرآن کہتا ہے کہ والد نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے اس حالت میں کہ تو صحیح سالم ہے, صحیح سالم یہاں سے نکل جا, ورنہ تیرا حال خراب ہو جائے. اور اسی طرح دوسرا امتحان کیا آیا
کہ سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے انسان کی جان ہوتی ہے. آدمی ہر چیز انسان کسی کو دے سکتا ہے. کئی لوگ اپنے اولاد کسی کو دے دیتے ہیں. بڑا جگرا ہوتا ہے کسی کی اولاد نہ ہو اور وہ مانگے, آگے اس سے روئے اور اس سے طلب کرے, اپنی اولاد بھی دے دیتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اپنی جان نہیں دیتا. جان ہر ایک کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو اسی توحید کی وجہ سے, اسی تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قوم نے فیصلہ کیا. اب والد نے چھوڑ دیا, اب قوم اور خاندان آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ ہمارے بتوں کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں, ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. ان کو آگ جلائی جائے اور آگ میں ڈالا جائے. اب دیکھیں, جب آگ جلائی گئی اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو فرشتے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم آگ کو بجھا دیتے ہیں, یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہواؤں والا فرشتہ آیا, اس کو ہوا چلاتے ہیں, جو ہے ہوا اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ جب میرا امتحان لے رہا ہے تو اس کا خلیل اس کے امتحان میں پورا اترے گا. اور قوم نے کیا کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. سورہ انبیاء کی 68 نمبر آیت ہے. انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. وانصروا آلهتكم. اب وہ کیسے خدا ہیں کہ جن کی مدد ہم کریں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا بھی مل کے اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ ایسا شان والا ہے, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. ساری دنیا مل کے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں زیادتی بھی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تو پہلے ہی شان والے ہیں اور اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ہر دم مدد کی ضرورت ہے. اب بت ہیں, پوجا ان کی کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے کاٹ رہے ہیں اور ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اور جو بڑا بت ہے اس کو انہوں نے بازو اس کے کاٹ دیے اور کان کاٹ دیے, ناک کاٹ دیا, کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. اور قوم جب واپس آئی اپنی عید منا کے میلے سے واپس آ کے کہنے لگی, ابراہیم آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے اس طرح کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جی وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ہر جگہ باتیں کرتے تھے, ہر جگہ برا بھلا کہتے تھے, تو ان کو بلایا جائے. ہم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا جو بڑا بت ہے, یہ بڑا خدا ہے, اس سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. کیا یہ بولتے نہیں ہیں؟ قوم پشیمان ہو گئی. اب دیکھیں خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, کہ اس کو جلا دو ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. تو یہ دوسرا امتحان کہ قوم نے آگ میں ڈال دیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کر دیا. اسی طرح تیسرا امتحان کیا آیا کہ سب سے زیادہ عزیز اولاد ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اپنی بیوی جو ہیں اماں ہاجرہ علیہ السلام اور جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اللہ سے مانگ کے لیے تھے اور بڑی عمر میں اللہ نے اسماعیل عطا فرمائے تھے. فرمایا کہ ان کو مکہ جہاں اللہ نے آباد کرنا تھا, آج مکہ ہے, بیت اللہ ہے, وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. اب جوان بیوی ہے اور خوبصورت بیٹا ہے اور وہاں کوئی پانی بھی نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو حکم بھی عقل کے خلاف ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حکم پہ آمین کہی اور فوراً اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لیا اور وہاں چھوڑ کے آ گئے. اور اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد پھر چوتھا امتحان اللہ تعالیٰ نے کیا لیا کہ چوتھا امتحان جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھلایا کہ آپ میرے راستے میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں.
याद रखिए पैगंबर का जो ख्वाब होता है वो भी वही की एक शक्ल होती है, वो भी वही होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी मांग रहे, और उन्होंने आकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है तो कुर्बान जाऊं इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, कि उन्होंने कहा कि या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए मेरे वालिद जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप वो करें, मेरे बारे में अगर आप फिक्रमंद हैं तो इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपसे अल्लाह मेरी कुर्बानी मांग रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए? अपने रब की रजा के लिए मुझे कुर्बान कीजिए, मैं आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुर्बानी है जो हम कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, छोटा बच्चा, और मिना के अंदर ले गए और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे की आंखों पे पट्टी बांधी कि कहीं जो शफकत पिदरी होती है, बाप की मोहब्बत होती है, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुक्म के सामने आड़े आ जाए और ये छुरी मैं न चला सकूं, और बेटे के चेहरे पे नजर पड़े तो ज़ाहिर बात है गर्दन काटनी है तो फिर भी ना काट सकूं, तो दोनों पे पट्टी बांधी। तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ने मेंढा, जन्नत का मेंढा दे के भेजा कि आप जाएं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस छुरी के नीचे इस मेंढे को रखें। तो उस मेंढे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया, जब पट्टी उतारी तो देखा कि ये जन्नत का मेंढा ज़िबा, इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े। तो ये वो इम्तिहानात है जो नबियों पे आए। तो आज ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं, ये कुर्बानी सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। और इसका फलसफा क्या है कि जब हम अल्लाह ताला के हुक्म पर, जिस तरह रमज़ान में हमने अर्ज़ किया था कि रमज़ान में अल्लाह ताला हमसे क्या छुड़ाते हैं, रोज़े की हालत में खाना और पीना, हलाल चीज़ें, हलाल बीवी, हलाल खाने, हलाल पीने। और अब उसका फलसफा क्या था रमज़ान का कि तुम एक महीना जब अल्लाह के हुक्म पे हलाल खानों से, हलाल पीनों से रुक सकते हो, तो 11 महीने तुम हराम से भी रुक सकते हो। और इस कुर्बानी का फलसफा क्या है कि तुम एक जानवर को अल्लाह के सामने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए कुर्बान कर सकते हो। तो ये जानवर पर छुरी चलाना नहीं है, बल्कि तुम अपनी ख्वाहिशात पे छुरी चला रहे हो कि हमने जिंदगी गुजारते हुए अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारनी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन फलसफों को समझें कि अल्लाह ताला हम इन इबादात से हमसे चाहते क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और टाइम मुकम्मल हो गया है, 1 मिनट रह गया है, बस नीयत सुन लें और उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर ये नमाजें वाजिब नमाजें होती हैं। तो नीयत में हमने यही करना है कि 2 रकअत नमाज ईद उल अज़हा या बड़ी ईद कह लें, तो 6 तकबीरों के साथ 2 रकअत नमाज बड़ी ईद वाजिब 6 तकबीरों के साथ, बाकी वही है पीछे मुँह में फर्म क़िबला शरीफ के अल्लाहु अकबर। और इसके बाद अल्लाहु अकबर करने के बाद पहली तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधने हैं और सुबहानक अल्लाहुम्मा ये ला इलाहा गैरुक तक पढ़ के फिर 3 तकबीरें जायद कहनी, अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लेने। और फिर इमाम किरात करेगा, पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो उसमें इमाम पहले किरात कर लेगा सूरह फातिहा और सूरत वगैरह। फिर जब रुकू में जाना है तो रुकू में जाने से पहले फिर 3 तकबीरें जायद कहनी, एक अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देना है, दूसरा भी अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देना है, तीसरा भी अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ देना है। चौथी तकबीर जो है ये रुकू की तकबीर है, इसमें हाथ ऊपर उठाने नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाहु अकबर करके रुकू में चले जाना है। तो ये 6 तकबीरें जो है ये जायद हैं।
تو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7-6 تکبیر زائد جو کہ واجب ہیں، یہ نیت میں کہہ کے نیت حاضر کر کے اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت حاضر فرمائے۔